فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ تب حکم ہوا تم میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال کر لے جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ۔ اور سمندر کو نشیبی حصے میں ساکن چھوڑ کر گزر جاؤ، اور فرعون اور اس کے یہ لشکری تو یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ چنانچہ وہ غرق ہوئے اور اپنے پیچھے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ گئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ۔ اور کھیت اور عزت والی جگہیں۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ۔ اور آسائش کا سر و سامان جن میں وہ عیش کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ ایسا ہی اب محمد رسول اللہ کے منکرین کے ساتھ ہوگا، اور ہم نے یہ چیزیں ان سے لے کر دوسرے لوگوں کو دے دی۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ سو ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ وہ مہلت یافتہ تھے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين۔ فرعون کی طرف سے ملنے والے عذاب سے وہ بڑا متکبر تھا، حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے انہیں نشانات میں سے وہ کچھ دیا تھا جس میں انعام کا پہلو نمایاں تھا۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ۔ جبکہ یہ ہماری صرف پہلی موت والی حالت ہی ہے جس سے ہمیں واسطہ پڑے گا، اس کے بعد پھر ہمیں کبھی بھی زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اے مسلمانوں بعد الموت کے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو اس دنیا میں واپس لے آؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہے یا شاہ یمن تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے انہیں اسی بنا پر ہلاک کر دیا تھا کہ وہ مجرم تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی موجودات کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم کوئی بے مقصد کام کرنے والے تھے۔ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہم نے انہیں ایک قائم رہنے والے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے،
لیکن ان میں سے بہت سے نہیں مانتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، فیصلے کا دن ان سب کا موعود وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم، مگر اس کی مدد کی جائے گی جس پر اللہ رحم کرے، وہ یقیناً سب پر غالب ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم ایسی مکروہ چیز کا درخت، طعام الاثیم، سخت گناہ گار کی خوراک ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند اثر کرے گا، پیٹوں میں کھولے گا۔ کغلی الحمیم، جس طرح ابلتا ہوا پانی کھولتا ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم، حکم دیا جائے گا اسے پکڑو، پھر بھڑکتی ہوئی آگ کے وسط تک اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر بطور عذاب کھولتا ہوا پانی اونڈیلو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، تم تو اپنے آپ کو بڑا زبردست اور معزز سمجھتے تھے، اور اسے کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ چکھو۔ ان هذا ما کنتم به تمترون، یہ وہی سزا ہے جس کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، لیکن متقی امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغوں اور چشموں والی سرزمین میں۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ باریک اور دبیز ریشم پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ كذلك وزوجناهم بحور عین، ایسا ہی ہوگا اور ہم انہیں خوبصورت پاکیزہ حوروں کے ساتھی بنا دیں گے۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وہ وہاں ہر قسم کے پھل منگوائیں گے، امن و عافیت میں ہوں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، پہلی موت کے بعد جو دنیا میں ہو چکی، وہ وہاں کسی موت سے دو چار نہ ہوں گے، اور اللہ نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم، تمہارے رب کی طرف سے بطور فضل یہ سب کچھ ہوگا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب إنهم مرتقبون، سو تم بھی انجام کا انتظار کرو، وہ بھی منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الجاسیہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حمیم یعنی اللہ حمید و مجید ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کامل کتاب کا بتدریج نازل کرنا سب پر غالب اور بڑی حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور خود تمہاری اپنی تخلیق میں اور اس میں جو جانور وہ پھیلاتا رہتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور اس میں جو اللہ بادل کے ذریعے رزق عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو اس کی پزمردگی کے بعد شادابی بخشتا ہے، اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلانے میں ان لوگوں کے لیے نشانات ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ اللہ کے نشانات ہیں جو ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے نشانات کے خلاف تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ ویل لکل افاک اثیم، ہر جھوٹے گناہگار کے لیے عذاب تیار ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم، جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کے ساتھ اپنی باتوں پر اصرار کرتا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم اسے ہوتا ہے تو اس کی تحقیر کرتا ہے، یہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ من ورائهم جہنم ولا یغنی عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس دنیاوی عذاب کے علاوہ ان کے آگے جہنم ہے، ان کے برے اعمال ان کے کسی بھی کام نہ آئیں گے، اور نہ وہ سرپرست جنہیں اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے مددگار سمجھ رکھا تھا، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، لیکن
جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید قسم کا دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو بے مزد تمہارے کام پر لگا رکھا ہے تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم ان کے ذریعے اس کا فضل تلاش کرو اور تا تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو بلا مزد تمہارے کام پر لگا رکھا ہے، یہ سب انعام اس کی طرف سے ہے، اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانات ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ جو ایمان لائے ہیں انہیں کہہ دیجئے جو لوگ اللہ کی طرف سے کسی قوم کی تباہی اور کسی قوم کی ترقی کے دنوں کی امید نہیں رکھتے اور ان سے نہیں ڈرتے، ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ خود ہر قوم کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جس نے صالح عمل کیے تو اپنے بھلے کے لیے اور جس نے برے کام کیے تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹا کر لے جایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت دی تھی اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا تھا اور اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے انہیں اس نبی عربی کی بعثت کے معاملے کے متعلق واضح نشانات دیے تھے، اور انہوں نے اس کے متعلق اس کے بعد ہی اختلاف کیا جب ان کے پاس قرآن مجید کی شکل میں علم آ گیا، اور یہ اختلاف آپس میں سرکشی کی وجہ سے تھا۔ تمہارا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان کی اختلافی باتوں کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے تمہیں اس معاملے میں ایک صاف شاہراہ پر لگا دیا ہے، سو اس کی اتباع کرو اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ وہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، ظالم ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور اللہ متقیوں کا مددگار ہے۔
هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت پیدا کرنے کے ذرائع ہیں اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے موجبات ہدایت و رحمت۔ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جن لوگوں نے بدعمالیاں کی ہیں کیا وہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا قرار دیں گے جو ایمان لاتے اور مناسب حال نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ انہوں نے کیا ہی برا فیصلہ کیا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ افلا تذکرون۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے جس نے اپنے معبود اپنی گری ہوئی خواہش کے مطابق بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کی بنا پر ہلاک کیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ سو اب اللہ کے اس پیدا کردہ نتیجہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور انہوں نے کہا ہماری بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے ایک نسل کے لوگ مر جاتے ہیں اور ہم ہی میں سے نئی نسل کے لوگوں کو زندگی مل جاتی ہے، اور زمانہ ہی اپنے اثر سے ہمیں ہلاک کرتا ہے، حالانکہ انہیں اس بارے میں کوئی حقیقی علم نہیں، وہ صرف ضمنی باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں اگر تم بعد الموت کے عقیدے میں راست باز ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن جمع کرے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بہت سے لوگ اس صداقت کو نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔
اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور جس وقت وہ موعود گھڑی آئے گی تو اس وقت حق کو باطل قرار دینے والے خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون۔ اور تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر امت کو اس کی کتاب اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اس دن تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ اور ہم کہیں گے یہ ہماری تیار کردہ کتاب ہے جو تمہارے متعلق درست بات بیان کر رہی ہے، تمہارے اعمال ہم محفوظ کرواتے جاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ سو جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے صالح عمل کیے تھے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت سے نوازے گا، یہی کھلی کھلی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا انہیں کہا جائے گا، کیا میرے احکام تمہیں سنائے نہ جاتے تھے؟ مگر پھر بھی تم نے تکبر سے کام لیا اور تم قطع تعلق کرنے والے لوگ بن گئے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اس موعود گھڑی کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے وہ گھڑی کیا چیز ہے، ہمیں اس کے متعلق محض ایک گمان سا ہے اور ہم یقین کرنے والے تو ہرگز نہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور جس چیز کی تحقیر کیا کرتے تھے وہ انہیں تباہ کر دے گی۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں اسی طرح چھوڑ دیا ہے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کے خیال کو چھوڑ دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے احکام کی تحقیر کی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دے دیا تھا، سو آج وہ نہ تو اس عذاب سے باہر نکالے جائیں گے اور نہ انہیں حضور خداوند کی چوکھٹ تک ہی پہنچنے دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس اللہ ہی ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے، جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب
اور سب جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔